بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک نوجوان صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ حجرہ عروسی میں تھے۔ کسی پکارنے والے نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لیے بلایا پکارا۔ وہ صحابی اپنے بستر سے اٹھے۔ دلہن نے کہا، زوجہ نے کہا، آج رات ٹھہر جاؤ، صبح جہاد پر روانہ ہو جانا۔ مگر وہ صحابی جو عشق نبی سے مخمور تھے کہنے لگے، اے میری رفیقہ حیات، مجھے جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ اگر جہاد سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے دن ایک ساتھ گزاریں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عقل و عشق کے مابین یوں مکالمہ ہوا ہوگا۔ عقل کہتی ہوگی، ابھی اتنی جلدی کیا ہے، جنگ تو کل ہوگی، ابھی تو صرف اعلان ہوا ہے، شب عروسی میں اپنی دلہن کو مایوس مت کر۔ مگر عشق کہتا ہوگا، دیکھ محبوب کی طرف سے پیغام آیا جس میں ایک لمحہ بھی تاخیر روا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور غسیل الملائکہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ کو انہیں غسل دیتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، ان کے اہل خانہ سے پوچھو ایسی کیا بات ہوئے جس کی وجہ سے فرشتے سے غسل دے رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ سیدنا حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا، حنظلہ جنگ کی پکار پر حالت جنابت میں گھر سے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام اور مرتبہ کے لیے یہی کافی ہے۔ جنگ سے پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شب عروسی میں تھے۔ اعلان جہاد سنتے میدان جنگ کی طرف گئے۔ غسل جنابت فرض تھا، اس خیال سے کہ سبقت الی جنت سے محروم نہ رہ جائیں، تیزی سے جہاد میں شریک ہو گئے۔ ان کی اہلیہ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت مخلص صحابیہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا ہے، اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج بھی اسی جذبہ جہاد اور دین کی احیاء کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نوجوان نسل میں کردار کی پاکیزگی، تقدس اور ایمان کی حلاوت نئے سرے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا، ان کا مطالعہ کرنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا، اور صحابہ کو جو عشق ہے، صحابہ کے عشق کو اپنا مقصد بنانا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔